اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے پیش کیا جانے والا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور ہمارا موضوع حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور اعزائے سید الشہداء علیہ السلام۔ یقیناً جہاں تک تعلق ہے محرم الحرام کا، چونکہ بالکل ہم نزدیک پہنچ چکے ہیں محرم کے، یعنی کچھ ہی دن کے بعد محرم کی ابتدا ہو جائے گی، اور جہاں پر امام بارگاہ ہے، جہاں پہ حسینیات ہے، مساجد ہے، یا وہ مکانات جہاں پر ذکر اعزاء کا اہتمام کیا جائے گا، یقیناً وہاں کالے پردے لگا دیے جائیں گے، سید شہداء علیہ السلام کے نام کے بینر وہاں پہ لگ جائیں گے، اور ممبر جو ہے وہ سجا دیے جائیں گے، ذکر امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا جائے گا، فرش اعزاء کو بچا دیا جائے گا، مومنین کی آمد وہاں شروع ہو جائے گی، اور ذکر سید شہداء علیہ السلام شروع ہو جائے گا کہ جو دین کی اصل روح ہے، دین کو زندہ کرنا، یعنی احیاء دین، وہ دن جہاں جن ایام میں دین کی احیاء ہوتی ہے، وہ دن جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں۔ اور لہٰذا ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں اسی عنوان سے گفتگو کریں گے، اور جہاں پر ہم نے صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو نام ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام اور ایام اعزائے سید الشہداء علیہ السلام، تو ان کا ایک بڑا گہرا ربط ہے، اور یہ کہوں کہ ان ذمہ داریوں میں سے جو زمان غیبت میں ہماری ہے، وہ یہ ہے کہ خود ہم اہتمام کریں ذکر اعزاء کا، اور یہی سنت جو ہے خود ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا کہ ذکر اعزاء کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور بلکہ وہ روایت جو ہے حضرت سے امام رضا علیہ السلام کی روایت جو ابن شبیب وہاں ان سے جو روایت کرنے والے ہیں، اور امام کو جب دیکھا تو امام حالت حزن میں تھے، حزن کی حالت میں تھے، تو انہوں نے سبب پوچھا، تو انہوں نے پھر وہ ایک طولانی حدیث ہے کہ روایت فرمی، اور اگلی جو روایت ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، جو خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کبھی نہیں دیکھا کہ جب پہلے محرم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا تو ہمارے والد گرامی جو ہے وہ اس کے چہرے مبارک کے اوپر غم کے آثار طاری ہو جاتے تھے، اور وہ حالت غم میں رہا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے روایات بھی ہے، خود امام صادق علیہ السلام جو ذکر اعزائے سید شہداء علیہ السلام کا اہتمام کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام حتیٰ طوس میں وہاں پر ذکر اعزاء پسند فرماتے تھے، دیبل خزائی جو وہاں موجود تھے، اور ان سے جو ہے وہ ذکر سنا کرتے تھے، یعنی خود مدینہ میں جب امام تھے تو وہاں پر بھی اشعار جو ہے دیبل خزائی کے وہ سنتے تھے، اور خود خراسان میں تو ہر جگہ پر، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا، وہ سلسلہ یہ تھا کہ پورے ایک نظام تھا، یعنی خود امام سجاد علیہ السلام کا کہ اس طریقے سے انہوں نے خود دفاع کی ہے کہ اس زمانے میں سب سے سخت دور بھی وہی امام سجاد علیہ السلام کا دور تھا، اور اس دور میں بھی امام نے باقاعدہ غلاموں کو خریدتے تھے، اور پھر ان کو سال کے بعد رہا کر دیا جاتا تھا، یعنی ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا، اور وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس پورے سال میں امام سجاد علیہ السلام چونکہ ان کو تربیت کرتے تھے، اور مخصوصاً اپنے والد گرامی حضرت سید شہداء علیہ السلام کی مظلومیت جو ہے ان کے اوپر ظاہر کرتے تھے۔ جب ظاہر ہو جاتا، اور یہ لوگ جو ہے ان کو بعد میں سال کے بعد آزاد کر دیا جاتا تھا، اور اس کے جگہ پر اور غلاموں کو لایا جاتا تھا، تو خود جو ہے اعزاء کا سلسلہ رہا۔ حتیٰ تہہ خانوں میں بھی دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہے جو کبھی بند نہ ہوئی، ایک ذکر حسین اور ایک زیارت حسین علیہ السلام، دونوں ذکر سید شہداء علیہ السلام اور زیارت، یہ سلسلہ رہا ہے۔ اب اس میں واللہ العالم کہ اللہ نے جو ہے وہ ویسے تو ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل راز ہے یقیناً وہ تو اللہ ہی جانے۔ ویسے تو
उलमा भी तफसीर करते हैं, जो अहले फ़िक्र अहले तदब्बुर भी अपनी तफसीर करते हैं कि इसकी इनकी क्या तफसीरें हैं। लेकिन यह है कि असल राज जो है वो अल्लाह के ऊपर आयान है कि क्या ऐसा राज है जो दीन की रूह जो है वो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, इसको करार दिया गया है। दो चीज़ें हैं, कभी इसको नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है। एक ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी ख़ुद मोमिनीन की जो है ख़ास मोहब्बत होती है ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ। एक ज़िक्र सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, सालिहीन उलमा अवलिया अल्लाह, उन्होंने क्यों ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलंद फरमाया, यानी इस ज़िक्र को बुलंद कर दिया, इस ज़िक्र को बुलंद कर दिया। कोशिश उन्होंने हद तवान कोशिश कर ली कि इस ज़िक्र को बुलंद किया जाए, इस ज़िक्र को ऊपर लेके जाए, औज पर पहुंचा दे, इस ज़िक्र को औज पर पहुंचा दे। तो वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी तो इरफान की जो आंखें हैं वो खुली हुई थी, उन्होंने देख लिया कि असल दीन यही है। लेकिन मैं और आप जैसे लोग अपनी तरफ से ज़ाहिर है कि जो उलमा की बातें हैं वो सुनते हैं, इनकी कितनी अहमियत है, लेकिन असल राज जो है वह अहले मारिफत के ऊपर अश्कार है कि क्या है इसमें, कि जो ज़िक्र सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की इतनी ज़्यादा फजीलत है। फरमाया अगर कोई ज़िक्र में हत्ता एक आंसू जारी हो जाए, हत्ता एक मच्छर के पर के बराबर जन्नत वाजिब हो जाती है। बस इससे बढ़ के और क्या, यानी आंख से आंसू जारी नहीं हुआ, आंख में जो आंसू आ जाए वो भी बहुत कम मिकदार में, कहते हैं जन्नत वाजिब है इस शख्स के ऊपर। और जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कम तरीन सवाब यह है कि वह ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से जो बच्चा नवज़ाद मुतवल्लिद हो जाए वो गुनाहों से पाक हो। और फरमाया जिसने ज़ियारत इमाम हुसैन की उस पर जन्नत वजबत लहुल जन्नत। ज़िक्र इमाम हुसैन और ज़ियारत इमाम हुसैन दोनों तरफ से, दोनों के लिए, दोनों ये ऐसे अजर है। फरमाया वजबत लहुल जन्नत, इस शख्स के ऊपर अल्लाह की तरफ से जन्नत वाजिब है। अब बाज़ मुकस्सिरीन, बदबख्त, बदमिजाज, बदअक़ीदा, उन्होंने जाके अपनी तरफ से फसाद शुरू कर दिया और कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, अकल के ख़िलाफ़। अजीब व गरीब गुफ्तगू जो उन्होंने शुरू कर दी, कहा कि ये नहीं हो सकता। अल्लाह फरमा रहा है वजबत लहुल जन्नह, अल्लाह टिकट दे रहा है, ये बदबख्त टिकट कबूल नहीं कर रहा। जन्नत की टिकट बदबख्त जो है वो, इससे ज़्यादा कोई बदबख्ती है? खुदा कह रहा है तू ज़ियारत इमाम हुसैन कर, ज़िक्र इमाम हुसैन, वजबत लहुल जन्नह, तेरे ऊपर जन्नत वाजिब है। ये बदबख्त मुल्ला जो है ये कह रहा है ये तो अकल के मुनाफी है, मैं ये टिकट नहीं ले सकता। इस कदर बदबख्त है, ख़ुद भी गुमराह है, दूसरों को भी इस नेमत अज़ीम से रोक रहा है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। दोबारा हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो इन आयाम में तयीन हुआ कि हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और आयाम आज़ा नहायत ही मुहिम है कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि ग़ैबत इमाम में ख़ुद ज़िक्र सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को वजूब की नहीं बल्कि फ़र्ज़ के हद तक तंबीह की गई है। फ़र्ज़ के हद तक ज़ियारत सैयद शुहदा और ज़िक्र सैयद शुहदा दोनों, यानी फ़र्ज़ के हद तक है रिवायात की रोशनी में। और हमने अर्ज़ कर दिया कि जो बदबख्त इस चीज़ की नफ़ी करते हैं वो ख़ुद ऐसे बदबख्त है कि लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं। यो वसवसु फ़ी सदूर नास
من الجنت والناس، انسانوں میں سے یقیناً یہی ملا سب سے بڑا بدبخت ترین ہے، اور یہی وہی شیطان ہے در حقیقت جو انسانوں اور جنوں میں موجود ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا ہے۔ جب ذکر سید شہداء کی بات آتی ہے تو یہ شخص کہہ دیتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ منافقانہ اس کی چال ہے۔ اللہ کہہ رہے آسان ہے۔ جنت کس کی خلق ہے؟ اللہ کی خلق ہے۔ جہنم بھی اللہ نے خلق فرمائی، سب چیزیں اللہ، خالق اللہ ہے، ظاہر ہے۔ یہ بدبخت ملا جو ہے یہ کہتے اتنا آسان نہیں، اتنا آسان نہیں۔ جب اتنا آسان نہیں تیرے لیے نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں نا، جب اللہ نے کہا وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم سے ایک بات سنی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بلکہ خود معجزات سید شہداء علیہ السلام میں بھی ان چیز کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک دفعہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اس کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک ذاکر جو ہے وہ ایام محرم میں کچھ پڑھ رہا ہے، لوگوں کے لیے کچھ بول رہا ہے، لوگوں کے لیے کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو امام حسین پہ رویا، جس نے امام حسین کی مجلس کا اہتمام کیا، جس نے اہل اعزاء کی خدمت کی، وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ شخص وہاں سے گزر رہا تھا، چونکہ وہ متکبر تھا اور کچھ پڑھا بھی تھا تھوڑا بہت، تو اس نے اس ذاکر کو کہا، جب ذکر اس نے ختم کر دیا، ذاکر سے کہا، اس نے کہا ان روایات کی کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے، یہ آپ اس طریقے سے جو بے دھڑک پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی اعتماد اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا تم زور دے رہے ہو۔ یہ کہہ کے چلا گیا، ذاکر کا دل اس نے توڑ دیا، حالانکہ وہ بیچارہ حدیث پڑھ رہا تھا، اس نے حدیث کی نفی کر دی، اور جب گھر گیا وہاں سویا تو خواب میں دیکھا کہ محشر کا عالم ہے، محشر کا عالم ہے، ہر جگہ پر نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ جو ہے وہ پیاس سے بلبلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تڑپ ہے، تکلیفوں میں ہیں لوگ۔ ایک طرف جو ہے وہ حوض کوثر ہے، حوض کوثر حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے مبارک دست سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی موجود ہے، اور حسنین الشریفین سلام اللہ علیہما بھی موجود ہے، سب اہل بیت وہاں پر موجود ہے۔ حضرت جو ہے وہ سب کو پانی پلا رہے ہیں، جو بھی محب ہے اس کو پانی دیا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کی جرت نہیں ہو رہی نزدیک آ جائے، چونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خود امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اپنے دل میں رکھتے ہیں، شیعہ ہے، ان کے لیے یہ مقام ہے۔ محبین کو پانی پلایا جا رہا ہے، تو یہ شخص جو ہے اس نے دیکھا اس کے اوپر پیاس غالب ہے، یہی وہی شخص جس نے کہا تھا ان روایات کی زیادہ وہ نہیں ہے، زیادہ معتبر روایات نہیں ہیں، اس کو پیاس لگی، کسی نے کہا بھئی تو شیعہ ہے، چلا جاؤ ادھر امیر المومنین پانی وہاں لے لے آپ۔ جب یہ وہاں نزدیک آیا تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ رک جا۔ جب یہ رکا تو کہا روایات کی تو ویسی بھی کوئی اتنے معتبر روایتیں نہیں ہیں، تو پھر کس لیے پانی لینے کے لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر، روایات تو ویسی بھی معتبر نہیں ہے، تو پھر کس لیے تو پانی پینے کے لیے آیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر آج اس دور میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ذکر سید شہداء علیہ السلام کو کم اہمیت کر دیں، کم اہمیت کر دیں۔ بعض دفعہ دشمن کی طرف سے وار ہے، شیعہ اس کو سیریس نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ وار کرتے رہے، دلائل پیش کرتے رہے۔ حتیٰ مکہ مدینہ جب لوگ حج کے لیے جاتے تھے، وہاں پر ایک دشمن اہل بیت مولوی کو بٹھا دیا جاتا تھا مختلف زبانوں میں، مثلا اردو زبان میں جو وہاں پر حاجی ہے، اردو زبان میں ایک شکی کو بٹھا دیا
کرتا تھا وہی معاویہ کا طریقہ کرتے تھے، اور شیعہ عقائد کے اوپر حملے کرتا تھا اور یہ لوگ جو ہے یہ سنتے رہتے تھے جو وہاں سے جا رہے ہیں نا۔ ایک تو ان کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی، ظاہر ہے آپ کی دین کے خلاف کھلے عام گفتگو ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ شیعہ یعنی خود جنت البقیع جو وہاں کی زیارات کے لیے لوگ جاتے تھے ان کو منع کرتے تھے، یعنی اس طریقے سے منع کرتے تھے، اور یہ شکی مثلا اردو زبان میں ہے جو ایرانی زائرین ہوتے تھے فارسی زبان میں ایک شکی کو بٹھا کے وہ گفتگو کرتے تھے، اور مثلا جو یہاں اہل عراق جو شیعہ مومنین ہے وہ جب جاتے تھے تو ایک شکی کو عربی زبان میں بٹھا دیتے تھے اور وہاں گفتگو کرتے تھے۔ مکہ مدینہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور دوسرے جو مومنین جو مختلف وہاں سے تھے علاقوں سے، ان کے لیے انگلش زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا، ایک سلیقہ تھا کہ اس طریقے سے مومنین کی دل آزاری بھی ساتھ میں ہوتی رہے، اور جو مومنین گمراہ اگر کوئی ہونا چاہے تو اس کے لیے وہی گمراہی کا بھی ایک موقع موجود ہو، مثلا گمراہ کر لے، وسوسہ ڈالنا، شیطانی وسوسہ۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے سنت پہ عمل کرتے تھے یہ لوگ، اور اس قسم کے جو ہے یہ کام ان کا ایک شیوا رہا، یعنی وہی اپنا پرانا جو بنی امیہ کا طریقہ تھا وہی کام کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، مومنین کے عقائد اس سے کہیں بڑھ کر قوی ہے، مومنین کے عقائد قوی ہے، ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا اس قسم کی باتوں سے۔ اور دوسری طرف سے علماء موجود ہیں، محققین موجود ہیں، تو بولے گا تو وہ دفاع نہیں کرے، وہ دفاع کرے گا، اور پھر ایسے دفاع کرے گا کہ تیرا جو ہے نا وہ جو تیرے جو ہے نا کوئی سنی جو ہے وہ شک میں پڑ جائے۔ اگر اس نے گفتگو شروع کر دی وہ جا کے شک میں پڑ جائے گا، وہ شک میں پڑ جائے گا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ شیطانی چالوں کے علاوہ کوئی علم ہے؟ علم نور ہے، وہ تیرے سینے میں کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے خود اپنی ہی مکتب میں کچھ لوگوں کو ٹرینڈ کیا اور ان کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ اپنے ہی کوئی بعید نہیں ہے، یہ جو آج کل جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بعید نہیں ہے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مذہب شیعہ کے جو جید علماء تھے، جو شعائر حسینی کے دفاع کرنے والے تھے، جو اعزائے سید شہداء علیہ السلام کا دفاع کرنے والے تھے، ان کے اوپر انہوں نے بلیم لگانا شروع کر دیا۔ کہا کہ یہ دشمن کے سہولت کار ہے، دشمن کے سہولت کار ہے۔ دقیقاً جب مرزا شیرازی نے تحریم یعنی ثورۃ العشرین میں جب انہوں نے دفاع کی تھی، وہاں فتویٰ دے دیا برطانیہ استعمار کے خلاف، تو انہوں نے وہاں پر ایک چیز کہی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اب یہ نہیں بچیں گے، یہ تو مرزا، چونکہ لوگ جو ہے مرزا شیرازی کے تقوی اور ان چیزوں سے جو ہے وہ مطمئن ہے، یہاں پر برطانیہ چونکہ قابض ہونا چاہتا تھا مسلمان کنٹریز کے اوپر، جیسے خود ہندوستان میں آلریڈی وہ وہاں پر انہوں نے قیام کر کے وہاں پر سلطان ٹیپو اور ان لوگوں کو شکست دے دی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے عراق اور ایران میں، یہاں پر بھی انہوں نے اپنے استعمار کو مضبوط کر دینا تھا، اور یہاں پر انہوں نے ایک سلسلے سے حکومت قائم کرنی تھی، رسمی حکومت، جیسے انڈیا میں ہندوستان میں جیسے انہوں نے قائم کی تھی، یہاں پر بھی قائم کرنا چاہتے تھے ایک بہانے سے۔ تو انہوں نے ایک فساد شروع کر دیا، اور وہاں پر مرجع علی قدر شیخ مرزا شیرازی موجود تھے۔ اس نے جب یہ دیکھ لیا، اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ان کا یہ کیا چاہتے ہیں، یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے حرام کا فتویٰ دے دیا۔ اس نے کہا غیر مسلمان کو کوئی جو ہے وہ غیر مسلمان کو یہاں پر مسلم حکومت کے اوپر کوئی قابض کرنا حرام ہے۔ جب انہوں نے فتویٰ دے دیا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے مسئلہ پھنسے گا، چونکہ اب مرزا نے جا کے فتویٰ دے دیا ہے، اب یہ ہم اپنے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چونکہ کچھ دن کے بعد انہوں نے آثار بھی دیکھ لیے کہ جو پہلے وہ لوگ جو ہے ان کی باتیں سن رہے تھے وہی لوگ خلاف ہو گئے، چونکہ مرجعیت کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوئی۔ تو یہاں انہوں نے کیا کہا؟ ان کا ایک طریقہ اب خود وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مرزا شیرازی کے اوپر بلیم لگا دیا، اور اس بات کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کو پیسے دے کے بھیج دیا گیا، پوسٹر وغیرہ بنائے کہ مرزا شیرازی جو ہے یہ برطانیہ کا سہولت کار ہے، الٹا اس کے اوپر خود کر کیا کون رہا ہے؟ برطانیہ خود یہ کام کر رہا ہے، بلیم بھی کہہ رہے ہمارا تو ایجنٹ ہے یہ مرزا شیرازی، حالانکہ اس کے مخالف ہے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا، چونکہ کا اور بلیم بھی اس طریقے سے تھا کہ یہ اس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے قتل کرنا چاہتا ہے،
یعنی چونکہ یہ اتنا بڑا استعمار ہے، اتنی بڑی طاقت ہے ان کے خلاف لڑے گا تو قتل ہو جائے گا، تو انہوں نے اسی کے اوپر بلیم لگا دیا۔ اب یہ طریقہ جو ہے یہاں پر بھی ہے، یہاں پر لوگوں کو، سادہ مومنوں کو بہت آسان لگ رہا ہے، کوئی بندہ ہے وہ مثلا دفاع کر رہا ہے مذہب تشیع کا، مدافع ہے، ان کے اوپر کیا بلیم لگاتے ہیں کہ یہ وہاں کا سہولت کار ہے، وہی پرانا طریقہ استعمال کر رہے ہیں، پرانا طریقہ، حالانکہ یہ خود سہولت کار ہے، خود دشمن تو وہ ہے سب سے بڑا جو دین کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے یہ کھڑا ہے، سب سے بڑا دشمن تو یہ ہے، طریقہ وہی استعمال کر رہا ہے جو پرانا طریقہ تھا، وہی طریقہ ان کے اوپر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جو مدافع ہے، شعائر حسینی کا مدافع ہے، جو دین کو ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہے، جو اللہ نے در حقیقت بلند کیا ہوا ہے، یہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، چونکہ خلقت انسان کی کوشش کے لیے کی گئی ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کو سبک کرنے کی کوشش کی، سبک کرنے کی کوشش کی، اور سوچا کہ اب کن کن چیزوں میں جو ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کہاں کہاں حملہ کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے سادہ لوح مومنین کو گمراہ کر سکتے۔ ایک یہ حملہ کیا، اور دوسرا اس کام کے لیے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے، انہوں نے کوشش کی کہ اب کیا کیا جا سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ ذاکرین جو ہے وہ ذکر کا فیس لیتے ہیں، ذکر کا فیس لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں چونکہ یہاں ہمارا حملہ مؤثر ہوگا۔ در حقیقت یہ ہے کہ خود ذکر امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے محدود کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے، طریقہ ان کا یہ ہے کہ ذکر کو کیا کرنا ہے، محدود کرنا ہے، اور انہوں نے کوشش کی کہ انہوں نے کہا ذاکرین جو ہے وہ فیس لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم جیسے سادہ لوح مومنین کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، پیسے تو نہیں بنتے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے عوض پیسے لینا، ٹھیک ہے یہ صحیح ہے کہ پیسے واقعاً، یعنی عقل اور اس کا یہ تقاضا ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ ذاکر کو فیس طے نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایک بڑا ذاکر ہے، ایک عقلی بات کر رہا ہوں، وہ مثلا ایک شہر سے دوسری شہر آ رہا ہے، ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے، جو کہ آج کل کے دور میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ خون کے پیاسے ہیں دشمنان اہل بیت، یہ اس کو آنا بھی ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے، اس کا ظاہر ہے پیسہ لگے گا۔ اب یہ میں عقلی ایک بات کر رہا ہوں، کسی کی وہ نہیں، یہ جو ہے خود اس کے ساتھ جو ہے باڈی گارڈ بھی ہوں گے دوسرے، یعنی ان کے جو آنے جانے کا جو حساب کتاب ہے کچھ نہ کچھ تو خرچ ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ آیا ہے تو اب اس کو اگر اس نے ایک تھوڑا سا تقاضا کر دیا، مثلا کہا بھائی مجھے 50-60 ہزار دے دیں تاکہ میں یہ خرچہ میرا وہ ہو جائے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ بڑا ذاکر ہے، لوگ اس کو سنیں گے، ظاہر ہے اس کو لے کے آؤں گا تو یہاں پر ذکر اعضاء جو ہے وہ بڑھے گی، یعنی کم از کم 10,000 لوگ یہاں پر آئیں گے سننے کے لیے، چھوٹے ذاکر کو بیٹھاؤں گا 500 ہوں گے۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا، یہ کوشش ان کی یہ نہیں ہے، یہ اس قسم کا ان کی کوشش یہ ہے کہ ذکر سید الشہداء علیہ السلام کو مختصر کر سکے، یہ ان کا طریقہ ہے، چال ہے، طریقہ ہے۔ لوگ مومنین کیا ہے سمجھ نہیں پا رہے کہ اب یہ سلسلہ کیا ہے۔ کوشش ان کی یہ ہے کہ اس ذکر کو کیا کیا جائے، کم، اور جو حق کے دفاع ہے، ان لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ محقق ہیں، ان لوگوں سے زیادہ حسب اور نسب کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ یہ بیچارے تو پتہ نہیں کہاں کے تھے، جو میراتی سید تھے آ کے سید بن گئے، پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں تھا، خدا جانے۔ آج بھی ان لوگوں کے حسب و نسب کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وہ جو صحیح و نسب سید تھے، وہ سید تھے، واقعاً علاقے میں بھی سید تھے، شجر نسب بھی موجود ہے، ان کے نسلوں میں کوئی سنی نہیں تھا، ان کے نسلوں میں کوئی سنی نہیں تھا، جدی پشتی سید شیعہ اور عالم دین ہے، ان کے اوپر ان کو کیا کہہ رہے، کہتے ہیں یہ وہ یہود کا اہلکار ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، عالم ہے، گفتگو بھی علم کے ساتھ، لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ اس طریقے سے ذکر سید شہداء اور پھر یہ دفاع بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو نے رکھے ہوئے ہیں، اکیلا تو یہ مولوی صاحب نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، باقاعدگی سے ان کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں، آہستہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ اور آج کل کے سوشل میڈیا پہ چونکہ یہ حالات ہے تو انہوں نے وہاں پر ان لوگوں کو بیٹھا ہوا ہے، بالکل ایسے لوگوں کو بیٹھایا ہوا ہے کہ جو بیچارے کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں،
کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے، لیکن چونکہ دور ایسا آ چکا ہے کہ ایک بات کو ہمیشہ کہہ کے مختلف لوگوں کی زبانوں سے کہہ کے لوگ جو ہے اس چیز کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ موجود ہے، یعنی ایک چیز کو بار بار تکرار کرنا غلط چیز بھی ہو رائج ہو جاتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ اب یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے کہہ کے اس سلسلہ کیا جائے، حالانکہ ان کے جو مقصد ہے، میں کسی ایک بندے کے خلاف یہ بات نہیں کر رہا، کوئی ایک نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم سمجھ سکیں، بات کہنے والے کو یہ ہم کہیں کہ یہ کوئی جو بھی مولوی صاحب ہے، یہ کوئی خدا اور امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے امضاء شدہ نہیں ہے کہ یہ میرا نائب ہے، میرے تمام امور کا نائب یہ ہے، میرے سب چیزیں جو ہے وہ اس کے پاس ہے، کسی کے لیے دستخط موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی مولوی صاحب ہو، A to Z جو بھی ہے، کوئی بھی مولوی صاحب ہے، اس کے لیے کوئی دستخط موجود نہیں ہے، یہ تو بات پکی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ غلطی بھی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، اب ہم ایک شخص کو یہ کہہ کے وہ کریں کہ یہ جو ہے وہ زمانے کا مثلا امیر المومنین ہے، یہ ہم شرک کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام حجت الہی ہے، اس کا کردار بھی کوئی نہیں اپنا سکتا، اور تو چھوڑے یعنی بالکل جو ہے 100% 100% اس کوئی امیر المومنین کا کردار بھی نہیں اپنا سکتا۔ ظاہر ہے وہ معصوم ہے، یہ عام خطا کار شخص ہے، اس کی جرت ہے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ تو اب ان لوگوں نے وہ کیا کرنا ہے، سلسلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ذکر سید شہداء علیہ السلام کو مختصر کرنا ہے، ان کو اختصار دینا ہے، اور یہ بین الاقوامی سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی سازش کے تحت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ذاکرین کی لوگ محبت کرتے تھے، جب ذاکرین کو لوگ دیکھتے تھے تو رونا شروع ہو جاتے تھے۔ عام دنوں میں ذاکرین کو لوگ دیکھ کے روتے تھے، کس لیے؟ یہ کوئی وہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ محرم میں ہمیں رلاتا ہے ذکر امام حسین علیہ السلام پر۔ لوگ محبت کرتے تھے ذاکرین سے، آج آپ دیکھ رہے ہیں ذاکرین کو لوگ اتنا رسوا کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے جو باتیں چلتی ہے، ذاکر بیچارہ تھوڑی سی وہ کر دے تو اس کی وہ ہو جائے۔ اب یہ شخص جو ہے تانے دینا ذاکرین کو، ہمارے پیسوں سے آپ جو ہے وہ اس قسم کے اس منزل پہ پہنچے، یہ ہے وہ ہے، یہ ذکر یہ ذاکر کی بے عزتی نہیں ہے، یہ ذکر کی بے عزتی کر رہے ہو۔ اب ٹھیک ہے، ایک ذاکر ہے، ذاکر کوئی پیغمبر نہیں ہے جو اسے خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ذاکرین کی غلطیاں اپنی جگہ پر ہے، وہ سب مانیں گے، لیکن یہ ہے کہ خود ان لوگوں کی جو چال ہے وہ ہمیں اصل سمجھنا ہے۔ یہاں پر خود دفاع ذکر سید شہداء علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی دفاع اور یہ چیزیں، یہ جو ہے غیبت امام زمانہ میں ضروری اور لازمی ہے کہ ہم جو ہے ان کے مدافع بنیں، اور جو دشمن ہے اس کو بھی پہچان لے۔ ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو کم کرنا چاہے یا ذکر امام حسین علیہ السلام میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہے یا وہ گفتگو اشکالات وارد کرنا شروع کر دے، جیسے خود اصحاب امام حسین علیہ السلام پر اشکالات کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا، تو یہ سب چالیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور ہر وہ شخص جو ان کا سہولت کار بن رہا ہے اس کو بھی سمجھے۔ اولاً تو اگر وہ بیچارہ کوئی سادگی کی وجہ سے ہے تو سادگی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر وہ واقعاً اس میں جو ہے اس سازش کا حصہ ہے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور مومنین اگر اکٹھے رہے، اتفاق میں رہے، تو یقیناً ان سازشوں کا مقابلہ بالکل کر سکتا ہے، اور مومن کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ وہ بھی مومن ہوں گے جب ظہور کے بعد شرق عالم سے غرب عالم پہ چاہ جائیں گے، وہ بھی مومن ہی ہوں گے، یعنی خود 313 لشکر کے ساتھ پوری دنیا پر قبضہ کرنا، اور پھر ابتدا میں تو یہ سب کے سب وہ مومنین کی ہی پاور ہے، اور مومنین کے جو سید و سردار ہے وہ امیر المومنین ہے، تو مومنین سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹے موٹے گینگز ہے، چھوٹے اور بالکل جو ہے جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو بہت ہی کم درجے کے لوگ ہیں، بلکہ لوگ جو ہے وہ اس زمانے کے جو بڑی طاقتیں تھیں ان سے بھی مومنین نے جا کے ان کے بھی اوپر بھی سبقت حاصل کر دی تھی، اور آج بھی سبقت حاصل کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مومنین کو کوشش کرنی چاہیے کہ
سید شہداء علیہ السلام کے اعضاء پر اور زیارت امام حسین علیہ السلام جو ان کے فضائل بہت زیادہ ہے، لوگ حملے کریں گے تو ان پر کھڑی نظر ہونی چاہیے اور ان کو روک دینا چاہیے۔ غیبت امام میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کو اوپر کریں، یعنی ان کو بلند کر دیں، ذکر کو بلند کر دیں۔ اگر اس کو جو ہے ذکر کو بلند کرے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی، جو ان کا ایک مشہور جو وہ فرما رہے تھے کہ جو شاعر حسینی کا حتیٰ اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کرے، یہ ایسے ہیں جنہوں نے خاتم المرسلین کے زہر مبارک کو توڑ دیا ہو، یعنی اس کے یعنی عجیب اصطلاح ہے کہ جس نے حتیٰ سید المرسلین کے صلی اللہ علیہ وآلہ کو کمر کو توڑ دیا ہو۔ شاعر حسینی میں کوتاہی کر دینا، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالیٰ کا یہ مشہور جملہ کہ جس نے جو ہے شاعر حسینی میں تھوڑی سی کوتاہی کر دی، اس نے خاتم المرسلین کے کمر کو توڑ دیا۔ یعنی اس قدر جو ہے یہ مہم ہے، یہ چیزیں احیاء الدین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس ذکر کو آگے بڑھانا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ جب آپ اس ذکر کو بڑھاؤ گے۔ یہ دوسری چیزیں آپ یقین فرمائیں کہ جتنا مذہب حقہ کی ترویج اس ذکر سے ہوئی ہے، ذکر سید شہداء سے ہوئی ہے، زیارت سید شہداء سے جتنی ترویج ہوئی ہے، وہاں کہیں نہیں ہوئی، کسی جگہ پر یہ نہیں ہو سکا۔ علمی مناظرات ہم کرتے رہتے ہیں، علمی مناظرات ہمارے علماء نے بھی کیے، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، سب کرتے ہیں، علمی مناظرات کرتے ہیں۔ ہم سب جو ہے اپنی دین کی دفاع کے لیے کسی بھی اہل سنت کے کسی بھی عالم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے شک، ہم سب کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے دلیلیں لے کے آتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مناظرے بھی جیت چکے ہیں۔ شیعہ اور سنی کا جب مناظرہ ہوا ہے، شیعہ جیتا ہے، ہمیشہ شیعہ جیتا ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن کیا اس سے لوگ اس قدر شیعہ ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ وہ طاقت اس میں نہیں ہے، علم میں وہ اتنی طاقت نہیں ہے، معلومات میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی سید شہداء کے ذکر میں ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ پاک اور ہند میں، جہاں پاک اور ہند کی بات ہوتی ہے، جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں پر دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں، میں اردو کا کہہ رہا ہوں چونکہ اغلباً لوگ جو ہے اردو کو سمجھنے والے ہیں، اردو کو سمجھتے ہیں، کوئی بھی زبان بول رہا ہو لیکن اردو بھی سمجھتے ہیں۔ پاک اور ہند، بر صغیر پاک و ہند میں، حتیٰ کہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کوئی ہستی وہاں گئے ہیں جہاں وہ مستقیماً جو ہے وہاں پر امام نے کوئی تبلیغ فرمائی ہو؟ نہیں۔ جزیرہ عرب سے معصوم باہر نہیں گئے، لیکن ان کا نور جو ہے ہر جگہ پہنچا، اور یہ عزاداری ہی کی برکت ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں اس قدر شیعہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے جتنے وہاں پر شیعہ ہے، تعداد اتنی بڑھ گئی ہے۔ تو خود اس عنوان سے کہ سید شہداء علیہ السلام کے ذکر کو بڑھانا، اور جو سید شہداء کا ذکر بڑھا، وہاں پر جو ہے مذہب کی ایسی ترویج ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ غور نہیں کر سکتے، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پر ترویج ہوئی، اور لوگ جو ہے اس منطقے میں جہاں پر سب سے زیادہ یعنی کفر کا غلبہ تھا، ظاہر ہے کہ پاک و ہند میں سب سے زیادہ غلبہ جو ہے ایک قدیمی ایک دین ہے جو آج بھی ہے، ہندوازم کا جہاں پر غلبہ تھا، مکمل غلبہ، اور ہندو لوگ سب سے زیادہ اپنے دین میں پکے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سب سے زیادہ جو پکے ہوتے ہیں اپنی دین میں، وہ ہندو پکا ہوتا ہے اپنی دین میں، اپنے دھرم کے لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس لکھا ہے دھرم کے لیے جو ہے گردن کٹوا دو۔ گردن کٹوانے کا وہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو ہے اگر بات دھرم پہ آ جائے تو اپنے گردن کو کٹوا دے، انگلیاں کٹوا دیتے ہیں، اعضائے جسم کو کاٹ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنے دھرم میں سب سے زیادہ پختہ، مخصوصاً جو قدیم ہندو تھے، سب سے زیادہ اپنے دھرم میں جو ہے وہ پکے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ ذکر اعضائے سید شہداء علیہ السلام کے ایسے برکات ہو گئے کہ وہ جو پکے اپنے مذہب اور دھرم میں پکے ہندو تھے، وہ جا کے
شیعہ ہو گئے. اور آج آپ لکھنؤ میں دیکھ رہے ہیں, لکھنؤ میں یعنی بنیادی کچھ آثار ایسے ملتے ہیں کہ جہاں یہ لکھنؤ اور یہ ایریا, یعنی یہاں پر یہ یو پی کا جو ایریا ہے مخصوصاً, یہاں سے کچھ چراغ جو ہے وہ جلنے لگ گیا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کا, نور محمد و آل محمد علیہ السلام کا یہ چراغ جو ہے یہاں سے ایسا بلند ہوا کہ جہاں انہوں نے پورے کے پورے بر صغیر پر جو ہے وہ روشنی کر دی. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. جہاں اس قدر یہ لوگ جو ہے اپنے دھرم میں پختہ ہے, ہندو پختہ ہے اپنے دھرم میں, دوسرے جو دشمنان اہل بیت بظاہر وہ جو جا کے کنورٹ ہو گئے شیعہ مذہب کی طرف, تو اس سے کوئی اور معجزہ ہو نہیں سکتا. ہمارے پاس یہ ایک ایسا وہ ہے, ایک ایسی دولت ہے ہمارے پاس, ذکر سید شہداء علیہ السلام, کہ جس کو بلند کر دینا ہی ایسے ہے جیسے آپ احیاء دین کر رہے ہیں. دین کے احیاء یہی ہے, بس دین کے احیاء یہی ہے. میں نے عرض کر دیا کہ خود یہ سنت ائمہ اطہار علیہ السلام اپنے دور میں, بعض لوگ جو ہے, ایک چیز پر میں مزید غور کروں, ایک چیز میں عرض کروں انشاءاللہ العزیز. کچھ جو ہے یہ محرم کی آمادگی کے عنوان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خود ذکر سید شہداء علیہ السلام ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. اب بعض لوگ یہ اشکال وارد کرتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. پچھلے سال حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک روشنی ڈالی تھی. میں اسی فقرے کو جو ہے تھوڑا سا مزید تفسیر کر دوں. انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے پچھلی دفعہ محرم الحرام کی جو استقبال میں سماحت سید کی جو خطاب تھی, وہ اس خطاب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ خود بہت سارے لوگ اس چیز پر اشکال کرتے ہیں کہ مثلا یہ چیز تو زمانہ رسول میں نہیں تھی, زمانہ مثلا ائمہ اطہار میں, مثلا قمع زنی, شاعر حسینی میں قمع زنی ہے, قمع زنی یا زنجیر زنی یا دوسرے جو آج کل جس طریقے سے ماتم کرتے ہیں, کہتے یہ اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو اس زمانے میں نہیں تھا تو بس اس زمانے میں بھی ہم نہیں کرنا چاہیے. تو ان سے سوال یہ ہے, میں اس کی تفسیر بھی بیان کروں, لیکن اس سے پہلے جلوس کیا اس زمانے میں تھے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام نے جلوس کیے تھے؟ نہیں کیے تھے. کیوں آپ جلوس کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو جلوس؟ کیوں کر رہے ہو؟ تو نہ کرو, جلوس بھی نہ کرو, بند کر دو. کیا اس زمانے میں ایسے رسمی طور پر امام بارگاہیں تھی جو آج کل ہے؟ یقیناً جواب یہی آئے گا کہ نہیں تھی. تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ سوال ہے. میں اس سے آگے آپ کو بتا دوں کہ کیا ایسے چمکتے ڈمکتے یہ جو آج کل کے دور میں جو ہے جیسے چمکتے ڈمکتے یہ مساجد, یہ اس زمانے میں تھے؟ سوال جواب آئے گا نہیں تھے. آپ نے جا کے شہر بسا دیے کوئی مدرسوں کے نام پہ, شہر بسا دیے. امام صادق علیہ السلام نے ایسے شہر بسائی تھی, مدرسے بنائے تھے؟ نہیں تھے. تو بہت ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی, آج ہے. تو عرض یہ ہے شاعر کا صحیح معنی سمجھنا ہے کہ ایسا کام جس سے دین کی سید شہداء علیہ السلام کی اس مشن کی احیاء ہو جائے, دین اسلام کی, اس کو کہتے ہیں شاعر. یہ شاعر ہے. تو ہر وہ کام, یہ آپ کیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے, اس نے یہی تفسیر بیان کہ ہر وہ کام کہ جس سے شاعر حسینی کو فروغ مل جائے وہ کام جائز ہے, ماں سوائے یہ کہ کوئی مستقیماً اور واضح طریقے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے حرام جو ہے وہ, جیسے بعض حرام چیزیں, بعض حرام کاریاں کرنا. اور یہ جو حرام کاریاں بھی کرتے ہیں وہ بھی آزادار نہیں ہوتے, یہ بھی انہی کی طرف سے ہوتے ہیں. انہی کی طرف سے آ کے یہاں انتشار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو ہنساتے ہیں آزاداری کے اوپر. لوگ ہنسے, اثر کم ہو جائے گا. جیسے یہ خبیث فرقہ نہیں ہے جو ہمارے دین کے اندر آ کے یہ کام کر رہے ہیں, اسی خبیث فرقے, یہ بھی انہی جیسے یہ ان کی چال ہے. یہ جو آزاداریوں میں لوگوں کو آزاداری کے اوپر ہنسا رہے ہیں, یہ بھی اسی خبیث فرقے کی ایک چال ہے. بس عزادار ہمیشہ سید شہداء کا عزادار وہ اس کو بہت ہی احترام اور اہمیت کے ساتھ اس چیز کے اوپر وہ قائل ہوگا. بس وہ اس کی بہت زیادہ عزت کرے گا, بہت زیادہ عزت کرے گا. اور اپنی ہم کیا عرض کر رہے ہیں, ہمارے اس سے زیادہ سید شہداء علیہ السلام کی عزاداری
سید شہداء علیہ السلام کی عزاداری اس قدر مہم ہے، جب ہم فوت ہو جائے نا، ذاکر کو بلا کے کہتے ہیں ہمارے اوپر ذکر مصیبت امام حسین پڑھ لو۔ اس سے زیادہ بھی موت کوئی بچوں کا کھیل ہے، حتیٰ کوئی کافر بھی ہو نا، مر جائے نا، اس کو بھی لوگ وہ کر دیتے ہیں، رحم کر لیں۔ ہم اپنے جاتے جاتے بھی سید شہداء کی عزاداری سن کے جاتے ہیں۔ ہم کیسے اعضاء کے اوپر لوگوں کو ہنسائیں گے، کیسے ایسے کام کریں گے جو شریعت کے خلاف ہو؟ یہ دشمن کی چال ہے، دشمن کی چال ہے۔ آج سے پہلے آپ جو ہے 20 سال پہلے آپ خود چونکہ اس میں جو شام غریبہ ہیں، شام غریبہ کے اوپر یہ لوگ، یہ بے حیا طبقہ لوگ جو کہ اس میں ذرا برابر بھی غیرت نہیں ہے، یہ سید شہداء کے شام غریبہ کے مذاق اڑانے والے لوگ تھے پہلے، لیکن وہ دشمن تھے۔ اب انہوں نے دیکھ لیا بھئی اثر نہیں کر رہا ہے یہ ہمارا، اب ان کے اپنے ہی لوگوں میں سے کوئی تھوڑا آگے ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس چیز کو روک سکے۔ دشمنان سید شہداء علیہ السلام کی تشخیص ضروری ہے، چاہے کسی بھی جو بھی لباس ہو، کسی بھی لباس میں ہو، سفید داڑھی خوبصورت اور اتنا بڑا سر کا امامہ علماء کے لباس میں، شیعہ علماء کے لباس میں ملبوس کوئی شیطان ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہم نے مخلص لوگوں کو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو پہچاننا چاہیے، اور یقین جانے کہ یہی غیبت امام میں، چونکہ امام جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے بارہا عرض کر چکے ہیں سید شہداء علیہ السلام کے نام سے اپنی معرفی فرمائیں گے، اپنی معرفی سید شہداء علیہ السلام کی نام سے اپنی معرفی کریں گے وہاں پر۔ تو ضرورت یہ ہے کہ جس طریقے سے معصومین علیہ السلام نے ذکر اعضاء کو بلند کر دیا، اور حتیٰ سخت دور میں بھی کسی کو زیارت امام حسین علیہ السلام سے منع نہیں کیا، ہاتھ لوگوں کے کٹ گئے، لوگوں کے پیر کٹ گئے، لوگوں کی گردنیں کٹ گئی، لیکن کسی کو روکا نہیں گیا۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام اس قسم کی اس چیزوں کو، جہاں پر انہوں نے اس چیز کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، تو بس اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اتنی زیادہ عقل نہیں ہے ہم لوگوں میں، لیکن یہ ہے کہ ہم خود معصومین علیہ السلام کے سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً وہی اسی چیز میں خیر ہے جو انہوں نے فرمائی ہے، ذکر سید شہداء علیہ السلام کو بلند کر دیں۔ یہ ذکر بلند ہو جائے تو پورے کے پورے ائمہ اطہار علیہ السلام کا ذکر بلند ہو جائے گا، امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر بلند ہو جائے گا، چونکہ جب امام سب سے پہلے اپنی معرفی کریں گے تو یقیناً اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سید شہداء علیہ السلام کا ذکر بلند ہو گیا ہوگا اس دور میں۔ تو زیارت امام حسین علیہ السلام خصوصاً 40 کے ایام میں، اس کے لیے یقیناً آنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف جو ہے ہمیں دعوت کرنا چاہیے، اعضائے حسینی کی طرف بھی دعوت ہے، حتیٰ ان لوگوں کو بھی دعوت کو جو شیعہ نہیں ہیں، کہیں بھئی ہمارے پاس عزاداری ہے تو حتماً آپ لوگ آ جائیں تاکہ مل کے بیٹھ کے نواز رسول پر ہم گریہ کر سکیں۔ یہی یقیناً وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر ہماری شفاعت مہیا ہوگی۔ ایک دعا جو نہایت ہی ضروری ہے، لازمی ہے، اور وہ ہے حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے دعا۔ یقیناً اس ظہور کی برکت سے ہی ہم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ہم فلاح تک پہنچ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے بین الحرمین دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔